اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا جناب پیر سید ضمیر حیدر گیلانی متظلہ العالی، جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بطور مسلمان، بطور امت مسلمہ ہر فرد کی ذمہ داری کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا شاہکار بنا کر بھیجا ہے، تو ظاہر ہے کوئی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے اس بندے کو عطا کی ہے، اس کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، وہ کیا ہیں، اور بطور خاص امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے کون سی ذمہ داری سونپی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ امت محمدی کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہر فرد کو نہیں، رسول کائنات کو ماننے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کنتم خیر امت، کہ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، تم عام آدمی نہیں، تم سب سے بہترین لوگ ہو۔ اب بہترین ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، تقاضا یہ ہے کہ اب تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں ہمارے پاس، تب ایک امت بہترین امت بنتی ہے۔ افسوس کہ ہم امتی تو کہلاتے ہیں، امتی ہونے پر ناز تو کرتے ہیں، مگر اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ پر ایمان پہلے ہے یا بعد میں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے اور اس کے بعد کوئی اور کام ہونا چاہیے، مگر اللہ رب العزت نے ترتیب بدل دی کہ جس اللہ پر ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ ایمان تو ایمان ہی نہیں کہلاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بھئی پہلے خود کہہ رہا ہے تم کون ہو؟ ایمان والے، اور پھر خود ہی فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں، کیوں کہ ابھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ وہ کیا ایمان ہے؟ وہ ایمان یہ ہے کہ جیسے رب کہتا جائے، رب کا رسول کہتا جائے، وہ کرتے جاؤ، اور جس سے منع کرتا جائے اس سے بچتے جاؤ، اس سے روکتے جاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اللہ کو ماننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، اللہ کی مانے تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ رسول کو ماننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، رسول کی مانے تو ایمان تب جا کر کامل ہوتا ہے۔ اور حکم ہوا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ اب زندگی میں ہمارے کتنے معاملات ہیں جو آقا نے کہے ہم نے نہیں مانے، اور کتنی ایسی باتیں ہیں اور کام ہیں جس سے منع فرمایا اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو آمنو باللہ ورسولہ، زبانی تو کلمہ پڑھ رہے ہو، مومن کہلاتے ہو، مگر عملاً ابھی مومن نہیں ہوئے، اس لیے آمنو باللہ ورسولہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو مانو۔ اور وہ ماننا کیا ہے؟ جسے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، ماننا یہ ہے کہ تم نے نیکی کرنی ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، خیر کرنی ہے اور خیر کو پھیلانا ہے،
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر بدی سے، ہر برائی سے، ہر شر سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا۔ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، یعنی جو کرنے کا حکم دیا وہ کیا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے باز رہنے کا حکم دیا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس سے باز رہے۔ پھر کہا یہ ایمان ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور قرآن کی آیت کہہ رہی اب اللہ پر تم ایمان لے آئے، نیکی کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے بچے اور بچنے کی تلقین کرتے رہے، اب ایمان نصیب ہو گیا، اب ایمان کامل ہوا۔ تو اللہ پر ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے نہیں ہیں اور ان کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ اب احکامات دو طرح کے، یوں سمجھے عبادت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، ہم نے کہا روزہ رکھ لیا عبادت ہو گئی، حج کر لیا عبادت ہو گئی، قرآن کی تلاوت کی عبادت ہو گئی۔ کچھ عبادتیں ہیں جو کرنے سے ہوتی ہیں اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بچے تو ہوتی ہیں۔ جھوٹ نہیں بولا عبادت ہو گئی، غیبت نہیں کی عبادت ہو گئی، چغلی نہیں کھائی عبادت ہو گئی، اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھا عبادت ہو گئی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا عبادت ہو گئی، غبن نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کی عبادت ہوگی، کم نہیں تولا، بھائی پورا تولنا بھی عبادت ہے اور دھوکے سے بچنا بھی عبادت ہے۔ تو کسی دوسرے کو دھوکہ دینے سے اور کسی دوسرے کا حق کھانے سے باز رہے تو بھی عبادت ہوگی۔ تو کچھ کریں تو عبادت ہوتا ہے اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو نہ کریں تو عبادت ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں ہم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسے اسلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر، تو پھر کچھ کام کیے اور کچھ نہ کیے، جو کیے وہ اسلام کہلائے اور جو نہ کیے ان سے بچ گئے وہ تقویٰ کہلاتے ہیں۔ اور اسلام کا اگلا درجہ تقویٰ ہے۔ یہ نماز روزہ ابتدائی درجہ ہے، اعلیٰ درجہ اس کا تقویٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت جو عبادت بھی کرانا چاہتا ہے وہ فقط پریکٹیکل کرانا اور روٹین کے کام نہیں کرانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اسے خلوص سے کیا جائے تاکہ وہ عبادتیں تقویٰ کا درجہ پا سکیں۔ تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اسلام پر تو عمل کرتے ہیں، تقویٰ کو اپناتے نہیں ہیں، جبکہ اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کچھ کرنے سے نہیں آتا، کسی سے بچنے سے نصیب ہوتا ہے۔ تقویٰ کا معنی ہی بچنا ہے، گناہوں سے بچے، کیا ہوا؟ تقویٰ۔ اب یہ بہت ساری ہمارے اندر یہ کمزوری ہے اس حوالے سے۔ اور پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام کی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تعلق اللہ سے، اور جس سے بچنا ہے اس کا تعلق اس کی مخلوق سے۔ بھئی غیبت نہیں کریں گے تو اللہ کی تو ہم نے غیبت نہیں کرنی، کس کی کرنی ہے؟ مخلوق کی کرنی ہے۔ چوری کریں گے کس کی؟ مخلوق کی کریں گے۔ دھوکہ دیں گے کس کو؟ ان الذین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ تو وہ تو دھوکہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو دھوکہ دیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کھائیں گے، حسد رکھیں گے، بغض رکھیں گے، اناد رکھیں گے، ملاوٹ کریں گے، غبن کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے، کسی کا حق ماریں گے۔ تو یہ سارے کام کس کے ہیں؟ مخلوق کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس عبادت کو اسلام کہتے ہیں، اور دوسرے انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس عبادت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گویا حقوق اللہ جتنے بھی ہیں وہ اسلام کہلاتے ہیں اور حقوق العباد تقویٰ کہلاتے ہیں، اور ہم نے تقویٰ اختیار ہی نہیں کیا۔ اب یہ جو دو کام ہیں یعنی بچنے والے کام، کیونکہ یہ مشکل کام ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مشکل کام ہوتے ہیں، نہ بچتے ہیں اور نہ بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ جبکہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، یعنی اسلام پر چلانا ہے
اور جو اسلام کے منافی اعمال ہیں ان سے بچانا ہے، تنہون عن المنکر، ان سے بچانا ہے۔ آج ہم نے کسی کو خود کیا بچنا اور دوسروں کو کیا بچانا؟ ہم جب کوئی کام کر رہا ہو، کوئی خیر کا کام کر رہا ہو مخلوق کی خدا کے ساتھ، کہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی کے کام آئے، کوئی سچ بول بیٹھے، سچ کی پاداش میں تکلیف اٹھانا پڑی تو جو سمجھانے والے ہیں کیسے سمجھاتے ہیں؟ چھوڑو جی، کن چکروں میں پڑ گئے، اور سیدھا سیدھا اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ اللہ کرو۔ آپ کو کیا ایسے کاموں سے دیکھا آپ مصیبت میں پڑ گئے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ ہمارا چلتا ہے نا، یہ جملے ہماری زبان سے تقریباً روزانہ نکلتے ہیں کہ چھوڑو جی اللہ اللہ کرو۔ تو صرف اللہ اللہ کرنا تو مومن کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کرے اور کرائے اور برائی سے بچے اور بچائے۔ تو ہم بجائے بچنے اور بچانے کے الٹا اسے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ معاشرہ اس کا متحمل ہی نہیں۔ آپ کسے سمجھانے لگے ہوئے ہیں؟ کس کس کو سمجھائیں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے محبوب کا فرمان کیا کہتا ہے؟ حضرت ابی عبیدہ سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل لما وقع فیہم النقص، بنی اسرائیل کی قوم جب خراب ہوئی ہے، خراب کیسے ہوئی؟ کوئی قوم تباہ کیسے ہوتی ہے؟ آج ہم معاشرے میں جس بگاڑ تک پہنچ چکے ہیں وہ معاشرہ اتنا بگڑا کیوں ہے؟ صرف اس بات پر بگڑا ہے کہ چھوڑو جی، جو کرتا ہے اسے کرنے دو، آپ اپنا کام کریں، اللہ اللہ کریں۔ تو کہا بنی اسرائیل کیوں خراب ہوئی؟ کان الرجل یرا اخاہ علی الذنب فینہاہ عنہ، ایک شخص نے گناہ کیا، اس کے بھائی نے اسے دیکھا، اسے منع کیا کہ یار یہ گناہ ہے، ایسا نہ کرو، اس سے باز آؤ۔ فَإِذَا كَانَ الْغَدْ، دوسرے دن پھر اس شخص نے کوئی گناہ کر دیا، جب گناہ کیا تو لم یمنعہ ما رأى منہ، تو جو اس نے دیکھا اس نے منع نہیں کیا۔ کہ کون بار بار منع کرے؟ ایک بار سمجھاونا سے ڈکا میں ایسے آنے کے نہیں، ایک بار سمجھاونا سمجھا چھوڑا، آگا سائیں جانے تے گائیں جانے، ہم نے سمجھا دیا ایک بار۔ تو بنی اسرائیل کیوں تباہ ہوئی ہے اور آج ہم کیوں تباہ ہیں؟ اس سے بڑھ کر اس لیے کہ جب ہم کوئی غلطی کسی میں دیکھتے ہیں اسے منع نہیں کرتے۔ تو کہا اس نے دیکھا کسی نے کوئی غلطی کی، اس نے منع کیا، اگلے دن پھر اسی طرح غلطی ہوئی، جب اگلے دن پھر اس نے وہی غلطی کی تو اس نے کیا کیا؟ اسے منع نہیں کیا، بلکہ ان یکون اکلہ و شربہ و خلیطہ، اس نے منع نہیں کیا بلکہ مل کر کھانے لگے اور پینے لگے اور ایک دوسرے سے مل جل گئے۔ بس ٹھیک ہے، تو اپنا کام کرتا رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے۔ جب یہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ان سب کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیا، ملا دیا، اچھے بھی وہیں مل گئے، برے بھی مل گئے۔ جسان نے سکینہ ساوی بھی اسڑیاں وڑکیاں جس لئے آگ بلینیاں تے ایک ادھی وچ لکڑ پاچ رہنیاں نا ساوی، تو کوئی پوچھے جا کہ بھئی مائے دسنی لکڑ ساوی تین کدے پایا تو کے جواب دینی نہیں، نال اے بھی آپے بال ویسی تے بلنی نا کہ نہیں بلنی۔ تو حالانکہ سبز لکڑی کو آگ نہیں لگتی، مگر خشک لکڑی کے ساتھ اگر اسے رکھ دیا جائے تو اسے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر ان سب کو اکٹھا ایک ہی جگہ کر دیا، وَنَزَلَ فِيهِمْ القرآن، اور قرآن کریم پھر اس بارے میں نازل ہوا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اور داؤد کے ذریعے ان پر لعنت بھیجی، ایسے کافروں پر۔ اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے، سرکش ہو گئے تھے۔ اور کیا تھی سرکشی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جب ان کے سامنے کوئی برائی کی جاتی تھی تو وہ اسے روکتے نہیں تھے۔ بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، مگر ان کے سامنے اگر کوئی برائی کی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے بہت برا کیا۔ تو صرف مسجد میں بیٹھنے سے رب نہیں ملتا،
باہر نکل کر لوگوں کو برائی سے روکنے سے اللہ ملتا ہے، یہ تقویٰ تب حاصل ہوتا ہے، ورنہ رب تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے ایسی قوم پر جو خود تو عبادت میں مشغول رہے اور اس کے پاس، اس کے ارد گرد آس پاس کے لوگ گناہوں میں مست رہیں اور وہ دیکھ کر ڈس سے مست نہ ہو۔ پھر عذاب اترتے ہیں جو اترے ہوئے، ہم کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی، نفل پڑھو بارشیں نہیں ہوتی، لنگر پکاؤ بارشیں نہیں ہوتی، پیر خانے کی دیواروں کو مٹی لگاؤ پھر بھی بارشیں نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بربادی ہماری خود خریدی ہوئی بربادی ہے کہ ہم خود تو ذکر و اذکار میں مست رہتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، مگر ہمارے آس پاس ہمارے اپنے لوگ، ہمارے جاننے والے، ہمارے محلے کے رشتہ دار جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو جی، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ تو جس حد تک ہمارا اختیار ہے، حضور نے فرمایا اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر یہ ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے دل میں برا ضرور جانو۔ اور آج تو برائی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ برائی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو پھر بربادی تو ہونی ہے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، اور پھر کہا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کثیر لوگوں نے کافروں سے سنگتیں اختیار کر لی۔ اب ہمارا معاشرہ اور ہماری حکومت، ہماری سنگتیں کس کے ساتھ ہیں، مجھے اس کی طرف تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا برا انہوں نے آخرت کے لیے مال بھیجا ہے، کتنی بری چیزیں اس نے آگے بھیج دی ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، جسے دیکھ کر تو اللہ شدید ناراض ہے ان سے، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں ہمیشہ وہ رہیں گے، کیونکہ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، والنبی، اور نبی پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ، اور جو نبی پر نازل ہوئے احکامات، ان فرامین کو مانتے، متخذوا اولیاء، تو وہ انہیں کبھی بھی بدکاروں کو، گناہگاروں کو اپنا ولی نہ بناتے، دوست نہ بناتے۔ اب دوست بنانے کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے ان سے دوستی کے ہاتھ ملا دیے، اگر آپ نے انہیں برائی سے روکا نہیں تو یہ بھی آپ نے ان سے دوستی کی۔ ہم تو نہیں کرتے، کہتے ہیں جی سائیں جانتے گائیں، ہم نے کہا تو نہیں ہے بھائی اس کے حال پر چھوڑ دو، کسی برے کو برائی کے اس حال میں چھوڑ دینا، یہ بھی گویا آپ نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے اور آپ اس کے دوست ہیں۔ تو کہا وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اور احکامات خداوندی کی پیروی کرتے تو کبھی انہیں دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، سجدے کرنے کے باوجود، عبادتیں کرنے کے باوجود، ذکر و اذکار کرنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج اور عمرے کرنے کے باوجود فاسقون، وہ فاسق لوگ۔ پھر رسول کائنات فرماتے ہیں، اب بات آ رہی ہے خاص لوگوں، یہ تو عام ہے نا عوام، اب خاص لوگوں کی بات، اور یہ ہم اب غور کریں گے، یہ ایک معاشرہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ فرمایا رسول کائنات نے لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب گناہ میں ڈوبے بنی اسرائیل، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء نے انہیں منع کیا۔ آج کل تو علماء بھی ایسے ہو گئے جو خود برائی کی طرف بلاتے، بھائی جو دین کی اصل حقیقت کو اور حقائق کو مخلوق تک نہیں پہنچا رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ قوم کو برائی کی طرف بلا رہا ہے، اور حقیقت اس کائنات کی فقط ایک ہے، اور وہ آل بیت اطہار کی مودت ہے۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں یہ ان پاکان بارگاہ الہی اور مستجابان بارگاہ الہی کی ادائیں ہیں۔ نہتہم علماؤہم، علماء نے کچھ کوڑا سچا انہیں منع کیا، فلم ینتہوا، مگر وہ باز نہ آئے، تو پھر کیا ہوا؟ فجالسوہم فی مجالسہم، مولوی صاحب بھی انہی کے ساتھ مل کر کھانے لگے، علماء بھی انہی کی مجلسوں میں بیٹھ گئے، وَأَكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، اور مل کر کھانے لگے اور پینے لگے، نہ دیکھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب یہ باتیں ٹیک لگا کر فرما رہے تھے، متقان، تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب یہ بات آئی تو آقا ایسے آگے ہوئے،
اور جب بھی کوئی بات کرنے والا تھوڑا آگے ہوتا ہے تو وہ اس بات میں وزن ڈالنے کے لیے آگے ہوتا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ اصل بات یہ. تو حضور ذرا آگے ہوئے اور فرمانے لگے لا حتی تأخذوا علی ید الظالم فناظروہ علی الحق اطرا، کہ کبھی بھی کوئی شخص اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکتا نہیں. دوستان جی وقار ایک حدیث میں بیان کر لوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ جملہ ہوتا ہے کہ نہیں، اسی کیا کر سکتے ہیں. میں کیا کروں جی کل تو میں کتنے بجے تھے میں کہاں روکا. یہ جملے ہوتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. ہر جملہ جو ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے رسول کائنات نے 1400 سال پہلے اس جملے کا حل بھی ہمیں بتا دیا. جو ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے اور ہماری زبانوں سے نکلتا ہے اس جملے کو رسول کائنات نے 1400 سال پہلے منہ سے بیان کر کے اس کا حل بھی بیان کر دیا. فرمایا میرے آقا نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں لا یحقر احدکم نفسہ، کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں ایسی آنکھیں واڑے نا تو کوئی نہیں، اسی تو اولاد نہیں بھی میں نے نہیں ایسی ان کے کرا اسی تو مجبور ہاں. آقا فرماتے ہیں یہ جملے نہیں، لا یحقر احدکم نفسہ، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یحقر احدنا نفسہ، ہم کیسے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. تو آقا نے فرمایا یرا امرا للہ علیہ فی مقال ثم لا یقول فی، کہ وہ کوئی ایسا معاملہ دیکھتا ہے، ایسی بات اور ایسا کام دیکھتے ہو کہ جو حق کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے اور کوئی کر رہا ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے اور تم دلیل بھی دے سکتے ہو کہ یہ غلط ہے مگر تم اسے روکتے نہیں. فَيَقُولُ خَشْيَةُ النَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز فرمائے گا اللہ اس شخص سے، اس حقیر سے جو اپنے آپ کو حقیر بنا رہا تھا کہ اس کے سامنے کچھ ہوا، کچھ کیا گیا، وہ جانتا تھا یہ غلط ہے مگر اس نے روکا نہیں ہے، اس نے روکا نہیں. تو آقا فرماتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اس شخص سے. ہم تو سارے حقیر ہیں نا، انہیں نہ آ سکتے روکا ٹھیک ہے کی دیا منجے جو مرضی نے. تو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کہا قیامت کے روز ایسے شخص کو اللہ فرمائے گا ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، کہ جب تیرے سامنے ایسا کہا گیا اور ایسا کہا گیا اور ایسا کیا گیا تو نے اسے روکا کیوں نہیں روکا. تو وہ کہے گا فیقول، تو وہ آدمی کہے گا خشیت الناس، میں تو لوگوں سے ڈرتا تھا، میں تو لوگوں سے ڈرتا کو پکڑ کے سنما مار نہ بنے. تو رسول کائنات نے بھی طائف میں جانتے تھے کہ اوباش لوگ رہتے ہیں مگر وہ سب سے انفس ذات رسول کائنات کی، وہ وہاں جا کر حق کی بات کی نہ کی. جسم لوگ لوہان ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں غزوہ احد سے بڑھ کر بھی آقا آپ پر کوئی تکلیف آئے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، بات یہ طائف میں جب لوگوں نے مجھے پتھر مارے تو ہم اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ کسی کی بات، کسی کا طنز، کسی کا مذاق، کسی کی گالی بھی برداشت نہیں کر سکتے. آقا ہمارے لیے اور حق کو پہنچانے کے لیے اپنا جسم لوگ لوہان پہ پا رہے ہیں. ہم کہاں کے لوگ ہیں؟ ہم کہاں پھرتے اور کیا سوچتے پھرتے ہیں؟ وہ کہے گا خشیت الناس، باری تعالیٰ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا تھا. فیقول، تو اللہ فرمائے گا فَإِيَّا يَكُنْتَ أَحَقَّ أَن تَخْشَىٰ، ارے نادان، سب سے زیادہ اس بات کا حقدار تو میں تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، تو لوگوں سے ڈر رہا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ کر اور یہ نہ کر، تو میری بات ماننی تھی یا لوگوں سے کی بات ماننی تھی؟ اور لوگوں سے ڈرنا تھا. تو جب میں نے حکم دیا تھا تو ڈرنا بھی مجھ سے تھا. جسے قرآن نے کہا تخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. تو دوستان عزیز وقار،
یہ ایک معاشرتی مرض اور بیماری جو معاشرہ انسان سے بنتا ہے نا. معاشرہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی ما فوق الفطرت کوئی اور مخلوق نہیں ہے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور افراد کون ہیں؟ آپ اور میں. معاشرے بگڑتے بھی افراد سے ہیں اور سنورتے بھی افراد سے. ہم عام افراد نہیں ہیں. خیر امت، ہم رسول کے سب سے بہترین آقا کے امتی، افضل الانبیاء کے امتی ہیں. اور اللہ ہمیں جو درجہ دے رہا ہے، جو سند اور ڈگری دے رہا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو. تو ہم عام افراد میں شامل نہیں. تو جب ہم خاص ہیں تو ہماری ڈیوٹی بھی خاص ہے. اور وہ خاص صرف یہ نہیں کہ مسجدوں میں سجدوں میں پڑے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، قرآن کھول کر تلاوتیں کرتے رہو، شب بیداریاں کرتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، تہجد گزاریاں کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ورد کرتے رہو، اوراد پڑھتے پڑھاتے رہو. ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے. اس کا تعلق تو اللہ سے ہے. اس کی مخلوق کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی ہے. تنہونا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. صرف اللہ کی عبادت تو اسلام ہے. جب ہم آگے بڑھ کر معاشرے کو بھی سدھاریں گے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ تو یہ تقویٰ کہلائے گا، جو مومن کا اعزاز ہے. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے بچنے اور برائی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.